بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہماری ریاست اور سیاست میں بیرونی مداخلت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. سائفر نے بہت سارے جو راز تھے وہ افشا کر دیے، اور رجیم چینج کے بعد یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں پری پول ریگنگ، پوسٹ پول ریگنگ، اب یہ بھی کوئی ایسا راز نہیں ہے. بچے کی زبان پر ہے جو کچھ ہوا ہے. اور تو اور بہت سارے جو متمدن مہذب ملک ہیں دنیا کے، جمہوری ملک ہیں، انہوں نے انتخابات کی جو ساکھ ہے اس پر انگلیاں اٹھائی ہیں اور ان نتائج کو مسترد کیا ہے اور تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. بہرکیف امریکہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ شکاری کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور خرگوش کے ساتھ بھی. اگر شکاری خرگوش کو مارنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ تم میری مدد کے بغیر شکار نہیں کر سکتے تھے، اور اگر خرگوش اپنی خوش قسمتی سے بچ جائے شکاری کے وار سے تو وہ خرگوش کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ میں نے تمہیں بچایا ہے ورنہ تمہاری موت یقینی تھی. سائفر کے بعد امریکہ نے پاکستان کے انتخابات پر عدم اعتماد کیا ہے، لیکن دوسری طرف جس طرح کے سیاسی جوڑ توڑ ہو رہے ہیں اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور جو دوسرے چھوٹی جماعتیں ہیں وہ مل کر حکومت بنا رہے ہیں، اور ان کے درمیان مختلف فارمولے، مختلف آپشن زیر بحث ہیں، اور آئینی عہدوں کی بندر بانٹ انہوں نے اپنے تئیں کافی حد تک طے کر لی ہے کہ مرکز میں مسلم لیگ نون 3 سال کے لیے وزارت عظمیٰ کا منصب اپنے پاس رکھے گی، اور باقی 2 سال کے لیے وزارت عظمیٰ کا جو منصب ہے، جو عہدہ ہے، وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہوگا، اور اس طرح بلاول بھٹو وزیر اعظم منتخب ہونے میں کامیاب ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ قوم نے کس کو مینڈیٹ دیا ہے وزارت عظمیٰ کے لیے. یہ ہماری عجیب سیاست ہے کہ آپ جن کو مجموعی طور پر مینڈیٹ نہیں ملا اور وہ آپس میں نظریہ ضرورت کے تحت اتحاد کر کے ملک اور قوم کی قسمت کے فیصلے کریں. جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجموعی طور پر پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا ہے وفاق میں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ نظریاتی سیاست تو صرف میں سمجھتا اس وقت جو محدود ہے وہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف تک ہے جو نظریاتی. باقی جو جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں، وہ اپنے اپنے مسلک کی بنیاد پر سیاست کرتی ہیں، وہ نظریاتی جماعتیں نہیں ہیں. اگر کسی کے پاس نظریہ ہے، سیاست کا فلسفہ ہے، تو وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. اور یہ نظریاتی سیاست کا ابھرنا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں خوش آئندہ ہے. نظریہ ضرورت کے تحت جو اتحاد بنتے ہیں وہ کبھی دیر پا اور پائیدار نہیں ہوتے. وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے اس منافقت کو مفاہمت کا نام دے کر جب آپ عہدوں کی بندر بانٹ کرتے ہیں، آپ مراد کی تقسیم کرتے ہیں اور آپ کمپرومائز کرتے ہیں، پھر بے تحاشا جو وفاقی کابینہ ہے، جو اس کا بوجھ ہے، وہ آپ کی معیشت برداشت کرتی جو پہلے سے ناتواں ہے، نحیف ہے اور آئی سی یو میں ایڑیاں رگڑی ہے، وہ ہماری معیشت ایک بار پھر کمپرومائز ہوگی. اس پر بہت سارے وزراء کا بوجھ ہوگا، ان کی مراد کا بوجھ ہوگا، پھر وسائل میں نقب لگے گی. اور ایک پنجابی کا محاورہ ہے، ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ. یہ جو بندر بانٹ ہے یہ بنیادی طور پہ جتنے بھی اس کے بینیفیشری ہوں گے، اسٹیک ہولڈر ہوں گے، وہ بینیفیشری ہوں گے، ان کو حصہ بقدر جسہ دیا جائے گا. تمام اتحادی جماعتیں، اب ایم کیو ایم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس نے 4 وزارتیں طلب کی ہیں اپنے لیے، اور وہ ہمیشہ خاص طور پہ ایک وزارت کو بڑا ان کے لیے فیورٹ ہے، وزارت پورٹ اینڈ شپنگ، چونکہ کراچی میں پورٹ ہے اور
وہ جو پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت بڑی اہم وزارت ہے، اس سے پہلے بھی MQM نے لی تھی، اور اس بار پھر توقع ہے کہ ان کو یہ ملے گی۔ بہرکیف اس سارے یہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے، ویسے تو یہ اتحاد PDM میں بھی موجود تھا، اور درست کہا تھا سراج الحق نے بھی، عمران خان نے بھی، کہ یہ ان کی نورا کشتی ہے اور یہ اندر سے ایک ہیں، اور وہی ہوا ہے کہ یہ پھر آپس میں شیر و شکر ہو گئے ہیں، اور ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی یہ اتحاد سوٹ کرتا ہے، مائنس عمران خان، مائنس PTI۔ اب PTI کا چونکہ اپنا ایک سیاسی نظریہ ہے، ان کا ایک بیانیہ ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو شاید بیٹھ سکیں یا رابطہ کر سکیں، PMLN میں اور PTI میں کسی قسم کا رابطہ اور کسی نقطے پر اتفاق یا سیاسی اتحاد ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تو آپ بھول جائیں۔ دوسرا، ہماری یہ ساری جو رجیم چینج کا سارا جو کھیل تھا، وہ اس لیے نہیں کھیلا گیا تھا کہ عمران خان پھر مقبول ہو کر اور ایک بڑی اکثریت کے ساتھ دوبارہ تخت اسلام آباد پر براجمان ہو۔ یہ ساری سزائیں، قید میں رکھنا، بلہ کا نشان واپس لینا، پھر آزاد حیثیت میں الیکشن ہونے کی اجازت دینا، پھر یہ نیلامیاں، یہ بولیاں، یہ غلامیاں، یہ سب اس لیے تھیں کہ PTI کو اس سارے کھیل سے دور رکھا جائے اور دیوار میں چن دیا جائے۔ آزاد امیدوار جس طرح یہ وسیم قادر لاہور سے، جو شاید اپنی ذاتی حیثیت میں ایک UC سے ناظم منتخب نہیں ہو سکتا، وہ پہلے بھی PMLN کا حصہ تھا، PMLN کی ٹکٹ پر MPA بنا، پھر حمزہ شہباز کے ساتھ کوئی کسی بات پہ تکرار ہوئی، ناراضگی ہوئی، PMLN چھوڑ دی، PTI میں آیا، اور پھر واپس PMLN کا حصہ بن گیا۔ اور یہ آنے والے دنوں میں ممکن ہے، کیونکہ زر اور زور اور دباؤ اور جھکاؤ اور اس قسم کا جو ماحول ہے، اس میں کئی جو آزاد ارکان ہیں وہ غلامی کا طوق اپنے گلے میں پہن سکتے ہیں۔ کچھ بعید نہیں ہماری پاکستان کی سیاست میں، کیونکہ یہاں پہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ لوگ اپنے پوسٹر پہ لکھا ہوتا ہے، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، پھر وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے اپنی ضمیر کا سودا لگاتے ہیں اور قیمت وصول کرتے ہیں۔ بہرکیف اس سارے کھیل میں بہت ساری اچھی روایات بھی سامنے آئی ہیں، خواجہ سعد رفیق نے، پھر قمر زمان کائرہ نے، اور اس کے بعد یہ جو کراچی سے حافظ نعیم ہے جماعت اسلامی کے، انہوں نے اپنے مخالف امیدواروں کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ جو حافظ نعیم ہیں، انہوں نے تو جو ان کو پلیٹ میں رکھ کے سیٹ دی گئی تھی وہ مسترد کر دی ہے کہ میں وہاں سے کامیاب نہیں ہوا، PTI کا یہ مینڈیٹ ہے اور PTI کے جو امیدوار تھے میرے مدد مقابل وہ کامیاب ہوئے ہیں، لہذا میں یہ خیرات میں کامیابی کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ دوسری طرف اچانک سے IPP کے چیئرمین جہانگیر خان ترین نے اپنے پارٹی عہدہ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا۔ دوسری طرف جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے بھی پارٹی کی امارت سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں بظاہر تو یہ دونوں جو سیاسی شخصیات ہیں وہ بڑی سلجھی ہوئی اور تعمیری سیاست انہوں نے کی۔ عمران خان کے ساتھ اختلاف ہو جانا وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن جہانگیر ترین کی جو سیاست ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں بڑی صحت مند روایات میں نے دیکھی ہیں، وہ بلیم گیم کے عادی نہیں ہے۔ اس طرح سراج الحق نے بڑا صاف ستھرا ان کا سیاسی کیریئر ہے، 2 دفعہ امیر منتخب ہوئے جماعت اسلامی کے، اور تیسری بار پھر ان کا نام ان امیدواروں کی فہرست میں تھا۔ ایک نام لیاقت بلوچ کا بھی ہے اور حافظ نعیم کا بھی ہے کراچی سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اگر قاضی حسین احمد والی جماعت اسلامی دوبارہ پھر سے بنانا ہے تو اس کے لیے لیاقت بلوچ ہیں وہ موزوں ترین امیر ہو سکتے ہیں، چونکہ ان میں سیاسی بصیرت بھی ہے اور سیاسی لیاقت بھی ہے، جرأت بھی ہے۔ وہ طالب علم رہنما رہے ہیں، اسلامی جمعیت طلباء کے پلیٹ فارم سے انہوں نے
طلبہ سیاست کا آغاز کیا اور قومی سیاست میں نام پیدا کیا۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں حکومت بننے جا رہی ہے، لیکن اس قسم کی جو نظریہ ضرورت کے تحت حکومتیں بنتی ہیں، ماضی میں بھی بنی ہیں، وہ کبھی بھی ڈلیور نہیں کر سکی۔ پر ان کے اندرونی اختلافات کا جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو پھر ہمیشہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کی عمارت زمین بوس ہوتی ہے۔ میری نیک خواہشات ہیں کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، چونکہ ہم بار بار یہ جو الیکشن پروسیس ہے یہ ہماری قومی معیشت کے لیے بہت بڑا ایک دھچکا ہوتا ہے۔ اربوں روپے آپ کے جھونک دیے جاتے ہیں الیکشن میں، تو ہمارا مقروض پاکستان بار بار انتخابی سیاست کا اور انتخابی اخراجات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بھی حکومت بنتی ہے، اور یہ سیاست کا بہرحال ایک سیاست میں گنجائش موجود ہے کہ آپ اتحاد کر کے حکومت بنا سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ قوم نے آپ کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ ہمارا آئین ہے، بہرحال اس میں انہوں نے گنجائش دی ہوئی ہے، لیکن اصل بات ہے کہ اپنے اپنے انتخابی منشور پر عمل پیرا ہونا، عوام کی محرومیوں کا مداوع کرنا، ان کے زخم پر مرہم رکھنا، اور لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمانداری نہیں ہے، آپ کے اندر نیک نیتی نہیں ہے، آپ کے اندر اتنا ظرف نہیں ہے کہ آپ انتخابی نتائج میں نقب زنی کی مخالفت کریں، اس کے خلاف مزاحمت کریں، اور عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کے سامنے سرے تسلیم خم کریں، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔